ایکچولی میرا اصلی نام ہے کوثر، اور میں نے جو اپنی زندگی کا آغاز کیا بطور ہربلسٹ کیا. آپ کو جو چیز بغیر محنت کے حاصل ہو جاتی ہے وہ کبھی آپ کے پاس اسٹے نہیں کرتی. ابھی کیا کرتے ہیں آپ کے ہسبینڈ؟ میرے ہسبینڈ کی اب ڈیتھ ہو گئی ہے. وہ اس وقت ہربل کا رخ کرتے ہیں جب سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے. اور رانی کے نام سے سب مجھے جانتے ہیں کیونکہ میری فیملی میں میرے 9 بھائی. السلام علیکم، میں ہوں علی اختر خان. آج آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں. آج ہمارے درمیان پاکستان کی ایک نامور شخصیت رانی آپا موجود ہیں. آئیے ہم سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم رانی آپا، کیسی ہیں آپ؟ سب سے پہلے بتائیے. وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ بتائیے. سب بس کا اللہ کا شکر. اچھا، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ ایک نام آپ کا جو رانی آپا کے سے مشہور ہے پورے پاکستان میں، جتنے بھی ناظرین ہیں وہ آپ کو جانتے ہیں، آپ کا اصلی نام کیا ہے؟ ایکچولی میرا اصلی نام ہے کوثر، اور رانی کے نام سے سب مجھے جانتے ہیں کیونکہ میری فیملی میں میرے 9 بھائی تھے. This video sponsored by Koru Consultant. If you are interested in immigration or student visa, visit visa, business immigration, all you need to do is just contact to the numbers mentioned in the description and apply on the assessment form. اور میری اکلوتی بہن ہے آپ؟ جی میں اکلوتی بہن ہوں. اور میری تو بہت لاڈلی ہوں گی آپ، ہے نا؟ 9 بھائیوں کی اکلوتی بہن. جی بالکل، بہت زیادہ لاڈلی تھی، لاڈلی ہوں. اور اللہ کے فضل سے یہ کہ رانی کا نام میری دادی نے رکھا تھا. اچھا. دوسری یہ کہ یہ تھا کہ میری فیملی میں لڑکیاں بالکل نہیں تھی. میری کوئی پھپھی بھی نہیں ہے. تو میری دادی کو لڑکیوں سے بہت پیار تھا. جب میں ہوئی تو بس انہوں نے فوری طور پہ کہا تو میری رانی ہے. تو اس وقت سے جو نام پڑا، تو مطلب جب آپ شوبز میں ایک طرح سے جب آپ آئیں، اسکرین پہ آئیں، تو آپ نے یہی نام آگے بھی انٹروڈیوس کروایا، بجائے کہ آپ کا جو اصلی نام کوثر ہے آپ اس کو بتاتی. آپ یہ یقین کریں کہ یہ نام جو رانی میرا نام ہے، میں اپنے آپ کو بھی اسی نام سے جانتی ہوں. جو میرا نام کوثر ہے وہ صرف ڈاکومنٹس کی حد تک ہے. ایون یہ کہ جب میں اسکول میں پڑھتی تھی، جب میں کالج میں پڑھتی تھی، تو اگر کوئی مجھے کوثر کے نام سے پروناؤنس کرتا تھا یا آواز دیتا تھا تو میں نے کبھی، میرا خیال ہے، اسے مڑ کر جواب نہیں دیا. کبھی مجھے لگتا ہی نہیں تھا وہ میرا نام ہے. سب کہتے تھے. پھر آہستہ آہستہ میرے اسکول کالج میں بھی سب نے ہی مجھے رانی کہنا شروع کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ایک نام آپ کا ایک جگت نام جسے کہنا چاہیے، مشہوری ہوا ہے. اور اس کے اندر بہت کم ہی لوگ ہیں جو کہ آپ کے اصلی نام یعنی کوثر سے جانتے ہیں آپ کو. اچھا، سب سے پہلے مجھے بتائیے، آپ ایز اے ہربلسٹ جو ہیں وہ انٹروڈیوس ہوئی پاکستان میں، اور اف آئی ایم ناٹ رانگ ایک زبیدہ آپا کا بھی بڑا نام ہے اس طرح کی چیزوں میں، جس طرح کی آپ ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ لوگوں کو آگاہی کر رہی ہوتی ہیں، بتا رہی ہوتی ہیں. تو کیا آپ کا بھی سفر انہی کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے، یا آپ ان سے بھی پہلے جو ہیں اسکرین پہ آ گئی تھیں اور لوگوں کو یہ ساری آگاہی دے رہی تھیں؟ اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ میرا اور زبیدہ آپا کا بہت ڈفرینس ہے. زبیدہ آپا بطور ہمارے پاس آئی تھی ایک شیف. اچھا، ٹھیک ہے. زبیدہ آپا نے جب اپنی پروفیشنل لائف کا آغاز کیا تو ایز شیف ہم انہیں جانتے تھے کہ وہ بہترین قسم کے کھانے بناتی تھی. بڑا اللہ پاک نے ان کو عزت دی. ان جیسا مقام میں سمجھتی ہوں کہ کسی اور کو نہیں ملا. پھر آہستہ آہستہ چونکہ لائیو کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا تو پھر لوگوں نے ایسے پرسنل سوال بھی کرنا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ ٹوٹکوں کی طرف بھی آ گئی. اچھا، مجھ میں ڈفرینس یہ ہے کہ جب میں پہلے دن سے جب میں ٹی وی پر آئی تو ایز ہربلسٹ ہی آئی. میں ہربلسٹ تھی، میری پہچان یہی تھی، اور آج بھی الحمدللہ میری یہی پہچان ہے. لیکن if I'm not wrong آپ نے کچھ ڈرامے بھی کیے ہیں ماشاءاللہ، اس میں ایز اے ایکٹنگ بھی آپ نے پرفارم کیے. تو پھر یہ چیز کب آپ کے اندر وہ آپ نے ڈسکور کی کہ میں ایز اے ہربلسٹ کے ساتھ ساتھ ایکٹنگ کا بھی شوق ہے میرے اندر اور میں یہ فن بھی اچھی طریقے سے ادا کر سکتا ہوں؟ دیکھیے، ایکٹنگ کا جو شوق ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی کسی کو کوئی اچھا سا موقع مل جاتا ہے. اور میں نے جو اپنی زندگی کا آغاز کیا بطور ہربلسٹ کیا، اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک کتاب بھی لکھی. اس طرح سے اللہ کے فضل سے ایک رائٹر بھی بن گئی. گزشتہ 40 سال سے میرا ایک بیوٹی سیلون بھی ہے، اور رانی کے نام سے میری پروڈکٹ بھی ہیں. گزشتہ 22-23 سال سے، بلکہ 24 سال سے کہوں تو غلط نہ ہوگا. تو جو آپ کی پروڈکٹس وغیرہ ہیں، آپ کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ بتا رہی ہوتی ہیں، تو یہ
ٹوٹلی اس کے اندر جو ہے وہ ہربل جو ہوتے ہیں ایسنس ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اس میں کیمیکلز، کیونکہ دیکھیں جو ہم نے دور دیکھا اس میں لوگوں کو گورا ہونے کا بڑا شوق دیکھا، اور عجیب و غریب قسم کے نام سے بیوٹی کریمز آتی ہیں اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے وہ اس طرح کی چیزیں ایڈ کر دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو رزلٹ تو بہت جلدی مل جاتا ہے فیسز کے اوپر گورا ہونے کا، لیکن آگے جا کے ان کی اسکن ڈیمیج بھی ہوتی ہے اور خدا نخواستہ کوئی ان کے ساتھ اسکن کے بہت زیادہ پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں. تو یہ ٹوٹلی آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ ہربل بیس ہے اور اس کے اندر کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے خدا نخواستہ. سب سے پہلے تو مجھے بہت اچھا لگا آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا، اور میں چاہتی تھی کہ مجھ سے پوچھا جائے اس قسم کا کوئی سوال. دیکھیے میرا ایک سلوگن ہے رانی ہربل نو کیمیکل. ہربل اور کیمیکل میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، ایک زمین ہے ایک آسمان ہے. ہربل آپ کو دھیرے دھیرے رزلٹ دیتا ہے اور کیمیکل آپ کو فوری طور پہ رزلٹ دیتا ہے. جو چیز آپ کو جو چیز بغیر محنت کے حاصل ہو جاتی ہے وہ کبھی آپ کے پاس اسٹے نہیں کرتی، اور جو چیز آپ بہت محنت کے بعد، بہت کوشش کے بعد حاصل، بہت جدوجہد کے بعد حاصل کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں آپ کا ساتھ دیتی ہے. بالکل اسی طرح کیمیکل کے جو سائیڈ افیکٹ ہے اس سے آج پوری دنیا جانتی ہے، لیکن ہم لوگ ہماری اپنی میں معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ ہم ایشیا کے لوگ اپنی کوئی رائے نہیں رکھتے. جو یورپ کہتا ہے ہم اس کی بات کو، اس کی رائے کو فالو کرتے ہیں. میں ہربلسٹ، میرا خاندان ہربلسٹ، میرے ہسبینڈ انیس الرحمان کا حکمت سے بڑا گہرا تعلق، اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے وہ ایک سپر اسٹار حکیم تھے جو جن چینلز پہ آئے، جہاں جہاں انہوں نے اپنے پروگرامز کیے. تو آپ یقین نہیں کریں گے اس وقت موبائل کا دور کم تھا، فون کا دور زیادہ تھا، کہ میں نے خود اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایسا ٹائم دیکھا ہے کہ پوری رات وہ لوگوں کے سوالات کے جواب دیتے تھے، ان کے پرابلم سالو کرتے تھے، اور صبح میرا خیال ہے 8 ساڑھے 8 بجے میرے ہسبینڈ کلینک کھولتے تھے. جو لوگوں کا تانتا بندھا ہوتا تھا ان کے کلینک کے باہر، اور رات گئے وہ لوگوں سے معذرت کر کے کہ اب میری ہمت ختم ہو گئی ہے، کل صبح آپ سے ملوں گا، مجھے تھوڑی سی اجازت دے دیجیے. ابھی کیا کرتے ہیں آپ کے ہسبینڈ؟ میرے ہسبینڈ کی اب ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ رحمت الہی میں چلے گئے، لیکن اس مشن کو ہم نے جاری رکھا، اور ان کی جگہ میرا بیٹا. کیونکہ عام طور پہ ہم نے یہی دیکھا کہ جو حکمت کے ساتھ ہوا وہ یہ ہوا کہ بڑے بڑے نامور حکیموں کے نام سنتے ہیں، اور وہ ایک زمانے میں ہم چھوٹے تھے تو سنا کرتے تھے کہ جو حکیم صاحب کو ٹیسٹ کرنے کے لیے لوگ ایک دھاگے کے ساتھ وہ کسی جانور کو بھی باندھ دیا کرتے تھے، پھر وہ پیشنٹ کو پردے میں دیکھا کرتے تھے. تو وہ یہ بھی بتا دیا کرتے تھے کہ بھائی میں جو حیوانات کو نہیں دیکھا کرتا، میں انسانوں کو دیکھا کرتا. مطلب ان کا جو عروج اس لیول پہ تھا، ماشاءاللہ حکمت اس لیول پہ تھی کہ وہ ان سب چیزوں کو، لیکن انفارچونیٹلی وہ چیز ٹرانسفر نہیں کر سکے. یعنی ان کے جو بھی اسسٹنٹ ہوا کرتے تھے وہ کس قسم کی چیزیں پیس رہے ہیں، کس چیز کے اندر وہ چیز ٹرانسفر نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کمپیریٹیولی حکمت بہت پیچھے رہ گئی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو میڈیکل سائنس ہے وہ بہت آگے نکل گئی. تو آپ یہ نہیں سمجھتی کہ پراپرلی اگر آج حکمت ٹرانسفر ہوتی نئے ینگسٹرز کو تو شاید آج ان کا بھی ایک وہ مقام ہوتا ہے جہاں آج میڈیکل جو سائنس سے کھڑی. اگین آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا، اس کا جواب میں اس طرح دوں گی کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے. میرے ہسبینڈ نے، ہم اس مشن کو، اس کام کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے تھے، چاہتے ہیں، چاہتے رہیں گے. تو میرے ہسبینڈ کی جگہ میرے بیٹے نے لے لی. میرا بیٹا بہت ینگ ہے، اور چونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم خاندانی طور پر طبیب ہیں. حکمت ہماری باپ دادا کی میراث ہے اور ہمارے اندر منتقل ہوئی ہے. ہم نے بچپن سے جب اپنے گھر میں آنکھ کھولی تو ہم نے اپنے گھر خمیرے بنتے ہوئے دیکھے، ہم نے اپنے گھر عرق نکلتے ہوئے دیکھے، ہم نے اپنے گھر شربت بنتے ہوئے دیکھے، ہم نے اپنے گھر جوشاندے بنتے ہوئے دیکھے. آپ یقین کریں کہ ہمارا بچپن انہی خوشبوؤں سے کو سونگ سونگ کر بڑا ہوا. ہماری رگ و ریشے میں، شاید ہمارے خون میں بھی وہ سب کچھ صلاحیت کر چکا ہے. حکمت ایک اتنی پختہ اور ایک اتنی منفرد
چیز ہے کہ جو لوگ اس سے وابستہ ہیں وہ اس کی حقیقت کو جانتے ہیں کہ وہ مرض کو جڑ سے نکال کر پھینک دیتی ہے. لیکن اس سلسلے میں اور آپ نے جو کہا دھاگا باندھنے کی بات 100% صحیح ہے, اس کو نبازی کہتے ہیں. اور پاکستان میں یہ علم شاید اب 1 2 4 جید حکیم رہ گئے ہوں گے جن کے پاس ہوگا, لیکن میں وہ خوش قسمت ماں ہوں کہ میرا بیٹا بھی نباز ہے اور وہ نبض پہ ہاتھ رکھ کے سب کچھ اپنا بتا دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ نے کہا کہ حکمت پیچھے رہ گئی. حکمت پیچھے اس لیے رہی کہ حکماء ہمارے دور سے لے کر پچھلے دور کے بھی حکماء کنجوس ثابت ہوئے. وہ اپنا علم اپنے ساتھ لے گئے. انہوں نے اپنے علم کو نہ صرف یہ کہ کتابوں میں منتقل نہیں کیا بلکہ لوگوں کے ساتھ ڈسکس نہیں کی. تو وہ تمام لوگ جو اپنے علم کو نہیں پھیلاتے ان کا علم ان کی زندگی کے ساتھ ہی دفن ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. میں تمام ایسے لوگوں سے کہوں گی اس چینل کے حوالے سے, اس اسکرین کے حوالے سے, کہ خدا را اگر آپ کے اندر کوئی گٹس ہیں, کوئی فن ہے, اس کو پھیلائیے, کہ ٹرانسفر کریں تاکہ آنے والے وقت میں, کیونکہ دیکھیں لوگ نہیں ہوتے دنیا کے اندر, یا یہ دنیا چلتی رہتی ہے ایسے, پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہ دنیا آباد ہے, اور بڑے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ اپنی اپنی فیلڈز میں آتے ہیں اور پھر فائنلی وہ ڈپارچر ہو جاتے ہیں یہاں سے. تو اگر وہ اپنا علم صحیح لوگوں کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو ایک صدقہ جاری ہے جو پوری عمر چلتا رہتا ہے ان کے نام سے, چلتا رہتا ہے. اور دیکھیے طب کی زبان, طب جو ہے زمانہ قدیم کی زبان ہے, زمانہ قدیم کا علم ہے, اور تقریباً 5000 سال سے بھی زیادہ پرانا یہ علم ہے. جو لوگوں کو دیکھیں اس سے پہلے یونانی طبیب آپ دیکھیے کہ وہ اسی علم سے کہاں پہنچ گئے. ہم لوگوں نے, ایشیا کے لوگوں نے اس کو فروغ نہیں دیا, ہم کیمیکل کی جانب چل پڑے, اور اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں لوگوں کی صحتیں بہت کمزور ہیں. یہ مجھے بتائیے, آج کل کی جو جدید اس کے اندر بہت لوگ بوٹاکس کرانا شروع کر دیا, سیرمز کا استعمال بے تحاشا ہے, کریمز جو ہوتی ہیں وہ بے تحاشا کا استعمال کرتے ہیں. تو کیا آپ سجیسٹ کرتی ہیں کہ, کیونکہ بہت سارے لوگ کچھ ایج بریکٹ میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو یعنی ایجنگ کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی شارٹ کٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں, تو آپ پریفر کرتی ہیں کیونکہ ایز اے ہربلسٹ آپ کے کیا ان کو یہ پروڈکٹس یوز کرنی چاہیے, کیونکہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں جوانی جو میری ہے نا وہ کسی صورت میں بھی جائے نا میرے پاس سے, چاہے وہ 60 کا ہو گیا چاہے وہ 70 کا ہو گیا, وہ جوان دیکھنا چاہتا ہے. اور یہ انسان کی شاید سائیکی ہوتی ہے, اور جو ہم نے اپنے بڑوں سے بھی اور علماء کرام سے بھی سنا ہے کہ جنت میں بھی لوگ جوان ہوں گے. مطلب وہ یعنی یہاں پر بھی جو انسان کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ وہاں پر بڑھاپا نہیں دیکھے گا, تو کوئی بھی انسان اپنے آپ کو وہ دیکھنا نہیں چاہتا. تو کیا اسی چیز کو دیکھتے ہوئے یہ جو برانڈ بڑے بڑے نام, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن ظاہر ہے ان کی پوری پروڈکٹس ہیں, ان کا بڑا بڑا بجٹ ہے, بہت زیادہ کوانٹٹی میں ان کا بزنسز ہے, وہ چلی اسی بیس پہ رہے. تو آپ اس چینل کے وساطت سے کیا کہنا چاہیں گی کہ کیا واقعی یہ جو شارٹ کٹ ہے جس کے اندر بہت کچھ ہارمفل کیمیکلز ایڈ ہوتے ہیں, جس کے اندر وہ وقتاً تو وہ چیز آ جاتی ہے, لیکن اس کا پھر سائیڈ ایفیکٹ بہت خراب ہوتا ہے بعد میں لیٹر. دیکھیے آپ نے جیسے بالکل صحیح کہا کہ آج کل جو نیو ٹیکنیکس ہیں, میں بالکل اگینسٹ نہیں ہوں, میں ترقی کے بالکل اگینسٹ نہیں ہوں. اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, بہت کم ٹائم میں ہو رہا ہے, لوگ فوری طور پر اچیو کرنا چاہتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ جو چیز بہت تیزی کے ساتھ حاصل ہوتی ہے اتنا تیزی کے ساتھ چلی جاتی ہے. میں ان تمام ٹریٹمنٹس کی بالکل اگینسٹ نہیں ہوں, لیکن آج بھی اس وقت بھی اپنی بات پر قائم ہوں کہ ہربل کی جو پروڈکٹ ہیں, ہربل کا جو اثر ہے وہ زندگی میں اس قدر سرایت کر جاتا ہے کہ آپ کو کبھی ایجنگ کی طرف آنے ہی نہیں دیتا. اگر آپ شروع کے ساتھ ہربل جو ہے وہ بہت لیٹ ریزلٹ آتا ہے, لوگ اس لیے تھوڑا سا اس پروسیس کے اندر تھوڑا سا وہ ہو جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں مہینوں لگتے ہیں, یہ تو 1 ہفتے کے اندر ریزلٹ آ جائے گا ہمارا 15 دن کے اندر. میں نے آپ کو یہی کہا نا کہ جب حالات بگڑ جاتے ہیں, جب تک ہماری خواتین کے چہرے پر ایک کالا چہرہ نہیں بن جاتا, آنکھوں کے گرد گہرے حلقے نہیں ہو جاتے, چہرے رنکلز سے نہیں بھر جاتے, دوسرے لوگ ان کو احساس دلانا نہیں شروع کر دیتے, اس وقت تک وہ رخ نہیں کرتے. وہ اس وقت ہربل کا رخ کرتے ہیں جب سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے. آبویسلی پھر انہیں ان ٹریٹمنٹس کی طرف آنا پڑتا ہے
جو کہ بہت مہنگے ہیں, فوری رزلٹ دینے والے ہیں, لیکن یہ فوری رزلٹ دینے والے ٹریٹمنٹ بھی صرف 3 سے 4 ماہ کے ہوتے ہیں. یا تو آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ آپ ہر 3 سے 4 ماہ میں ان کو فالو کر سکیں. اگر نہیں ہے لوگوں کے پاس, آج کل قوت خرچ بہت لوگوں کی کمزور ہو گئی ہے, کیونکہ جی تو آمدنی چونکہ بہت محدود ہو گئی ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. ایسے میں لوگوں سے یہی کہوں گی کہ دیکھیے آفٹر 25 ایئرس جب کوئی بھی لڑکا یا لڑکی اس ایج کو پہنچتے ہیں, اس کے بعد سے اگر ان کی اسکن کو وہ سمجھتے ہیں کہ اتنی ینگ ایج ہے, اس وقت کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن اگر وہ اس وقت سے ہی اپنی اسکن کو بہتر رکھنے کے لیے کسی بھی نائٹ کریم کا سہارا لے لیں, کہ رات کو سوتے وقت صرف ایک نائٹ کریم کا استعمال شروع کر دیں, تو آپ یقین کریں کہ یہ صورتحال اتنی پیچیدہ ہی نہیں ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر شیشے میں گھبرا جائیں. اور جوان رہنا, خوبصورت نظر آنا ہر ایک کا حق ہے. اور اسے یہ مطلب تو ماشاءاللہ آپ خود اتنی ابھی بھی ماشاءاللہ جوان ہیں, اور آپ کی جس طرح کی اسکن ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے بڑے اور آپ خود اس ساری چیزوں سے بڑی ٹائم سے آشنا ہے, جبھی ماشاءاللہ اس اسکن کے ساتھ آج آپ سدا بہار نظر آ رہی ہیں ماشاءاللہ. اچھا, بالوں کا گرنا بڑا ایک عام سی بات ہے لیڈیز کے اندر اور انفیکٹ جینٹس کے اندر, ان کی کیا علاماتیں ہوتی ہیں اور ان کو کیسے آپ امپروو کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بالوں کا گرنا, بالوں کے گرنے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, ایک وجہ نہیں ہوتی. سب سے بڑا ٹینشن, ڈپریشن, بہت زیادہ دھوپ میں رہنا یا بہت زیادہ محنت کا کام کرنا, رات کو نیند بھر کے نہ سونا, معتدل غذا کا استعمال نہیں کرنا, بہت زیادہ جنک فوڈز کا استعمال کرنا, جی, اور اسٹریس بہت زیادہ لینا. دیکھیے ساری جو شخصیت کو تباہ کرتا ہے وہ کرتا ہے اسٹریس, اور کوئی بھی شخص کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسٹریس مت لو, کیونکہ ہر آدمی خود اسٹریس کا شکار ہے. لیکن یہ تمام عوامل مل کر آپ کے بالوں کو, نہ صرف یہ کہ بہت کبھی کبھی انہیرٹ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے فور فادر میں سے کسی کے دادا پردادا یا والد یا والدہ یا نانی دادی ہو جاتا ہے کبھی کبھی. تو ایک بہت ہی انگریزی کا ایک مقولہ ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. اگر ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں, ہم لوگ تیل سے بالکل دور ہو گئے. ہم لوگ تیل کو ایک برائی سمجھنے لگے, اللہ تیل کا استعمال. دیکھیے میں اپنے بچپن کا اگر ذکر کروں, اپنے بچوں کے, میرے بچوں کا بچپن بہت پرانا نہیں ہے, لیکن میں اپنے بچوں کے بچپن کا اگر ذکر کروں, اپنے بچپن کا, اپنے بچوں کے بچپن کا, اپنے والدین کے بچپن کا, تو آپ دیکھیں پہلے کے لوگ گنجے نہیں ہوتے تھے, کتنی 100 سال کی عمریں پاتے تھے, ان کے بال خراب نہیں ہوتے تھے, ان کی اسکن ایسی نہیں. لوگ بولا اس میں لوگ میں صرف اس سے مرد کیوں شامل ہیں؟ ہم نے تو کبھی عورتوں کو گنجا نہیں دیکھا. نہیں, عورتوں کے بال بھی بہت تیزی کے ساتھ جھڑتے ہیں. آپ یہ یقین کریں کہ اتنے لمبے لمبے بال. اس کی تو وجہ بتائیے آپ اپنا, اس کی کیا وجہ ہے کہ جو عورتیں, ہم نے تو کبھی کسی عورتوں کو, یہ مردوں کے ہی بیچارے بال پہلے گر جاتے ہیں. ایکچولی مرد ایک تو شارٹ اپنے ہیئر رکھتے ہیں, تو اس سے اللہ تعالیٰ نے پردے میں ایک بہت سمجھ لیجیے کہ عزت رکھی ہے, ایک آبرو رکھی ہے, ایک آپ کی سارا سب کچھ اس پردے نے چھپا دیا. خواتین کے سر پر دوپٹہ ہوتا ہے جو ان کے ہر عیب کو چھپا لیتا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ کہاں ان کے سر پر پیچز ہو گئے, صرف ان کے بالوں کی بھی ایک جھالر رہ گئی ہے. اور وہ پیچھے سے, چونکہ میں ایک بیوٹیشین بھی ہوں, میرے پارلر میں جو خواتین آتی ہیں ہیئر اسٹائل کے لیے, ہیئر کٹنگ کے لیے, موسٹلی بیچ میں سے گنجی ہوتی ہیں یا اتنے کم بال ہوتے ہیں. بعض خواتین کے تو فرنٹ پہ بھی نہیں ہوتے, وہ تو لگا بھی لیتی ہیں ماشاءاللہ. اب تو بڑے پیچز آ گئے ہیں اور وگس آ گئی ہیں, اور وہ اس میں تو بچارہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کے اصلی بال ہیں کس کے نقلی بال ہیں. خواتین کا یعنی آپ ایپ پکڑ نہیں سکتے, اور مردوں کو اللہ تعالیٰ نے بے باک بنایا ہے تو ان کی ہر چیز نظر آتی ہے. اور یہ میں نہیں سمجھتی کہ مردوں کو اس میں کوئی شرمانا چاہیے. ظاہر ہے کہ اگر وہ اسٹریس بھی لے رہا ہے تو اپنی فیملی کے لیے لے رہا ہے, کیوں نہ لے, کوئی ایسی بات نہیں. مردوں کی بال گنجے بھی ہو جائیں, لیکن ان کو بھی چاہیے کہ اپنی کیئر کریں. اچھا, اسکن کی تو مرد حضرات کر لیتے ہیں, لیکن بالوں کی وہ بھی کیئر نہیں کرتے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ تیل کا استعمال کریں, چاہے 2 گھنٹے کریں, ہفتے میں 2 بار کر لیں. تیل میں کوئی ناریل کا تیل زیادہ اچھا افیکٹو ہوتا ہے, یا پھر سرسوں کا تیل بہت افیکٹو ہوتا ہے, یا زیتون کا تیل بہت افیکٹو؟ یہ 3 ایسے تیل ہیں جو عام طور پہ
ایزیلی لوگ جانتے ہیں. باقی تو پتہ نہیں بہت سارے تیل, چمیلی کا تیل اور پتہ نہیں کون کون سے تیل. بالکل, آپ ڈائریکٹ market تیل کی وجہ سے, سرسوں کا تیل ہے, بہترین تیل ہے, لیکن اس کی بدبو کی وجہ سے لوگ اس سے دور ہوتے ہیں. جی جی. کچھ چیزیں اگر تیل میں, اگر آپ کو سر کے لیے استعمال کرنا ہے, اکثر نہ صرف یہ کہ سر کے بال کم ہو جاتے ہیں, مردوں کے مسٹیشز کے بال بھی کم ہو جاتے ہیں, کبھی کبھی بیئرڈ کے بال کم ہو جاتے ہیں, بالوں کا تو مسئلہ رہتا ہی ہے, سر کے بالوں کا. تو اگر سرسوں کا تیل بیسٹ تیل ہے. سرسوں کا تیل بالکل خالص ہوتا ہے, اس کے اندر ناریل کے بال تھوڑے سے جلا لیں, اور پیاز 2-3 پیازیں لے کر اس کو کچی پیازیں کاٹ کر ڈال دیں, اور دھیمی دھیمی آنچ پر یہ دونوں چیزیں جب جل جائیں تو چولہا بند کر دیں, ٹھنڈا ہونے پر چھان لیں, یہی تیل استعمال کر لیں. ایک تو تیل کی بدبو ختم ہو جائے گی, دوسرے یہ تیل کیمیا بن جائے گا, اور گنجے پن کا بہترین علاج ہوگا کہ آئی بروز پر بھی لگا سکتے ہیں, ایسے ہاتھوں پر لگا کر لیشز پر بھی لگا سکتے ہیں, گنج پر بھی لگا سکتے اچھا ہیں. یہ بتائیے گا رائے پر, یہ جو سرمے کا استعمال, اب ایک زمانہ تھا جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے بڑے لگایا کرتے تھے, جی اب جی وہ بالکل ہی ختم ہو گیا, یا پھر کہیں ہے تو بہت تھوڑے لیول پہ. کچھ لوگوں نے ریسرچ کر کے یہ بولا کہ نہیں, اس کا تو کوئی افیکٹ ہی نہیں ہوتا, یہ بس ہمارے بڑے تھے جو لگایا کرتے تھے کہ بس وہ ایک رواج تھا. کیا واقعی سرمے ایسے ہوتے ہیں جس سے آنکھوں کی روشنی بہتر ہو جاتی ہے, یا پھر یہ سے بس ایک کانسیپٹ تھا ہمارا بڑوں کا جو ہم سوچ کے لگایا کرتے تھے, یا واقعی افیکٹو ہے یہ؟ نہیں, بالکل افیکٹو ہے. سرما جو اسمتھ ہے وہ خالص سرما ہوتا ہے, اس کو پیس کر اگر لگائیں, اصلی سرما سرمئی رنگ کا ہوتا ہے, لائٹ گرے کلر کا, وہ آنکھوں کی بینائی کے لیے ہی ہوتا ہے کہ اس کو اگر آپ لگائیں. اور اسی خالص سرمے کو جو اسمتھ کے نام سے آتا ہے, ASMID اسمتھ کے نام سے, اگر وہ تیل میں لگا کر, اگر گنجا پن ہو گیا وہاں پر ملا کر, تیل کے اندر ملا کر لگائیں تو دھیرے دھیرے وہاں پر بال بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. آنکھوں کی بینائی کے لیے, جن لوگوں کی آنکھوں سے پانی بہتا ہے ان کے لیے, جن لوگوں کی آنکھوں میں روہے ککرے ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی بہترین ہے. سرمے کی کیا بولا آپ اہمیت, نے؟ ککرے, بڑا آپ نے نا بڑا سلیس اردو استعمال کی اس میں ماشاءاللہ. ککرے, ککرے سے کیا مراد ہے؟ ککرے آنکھوں کے اندر محسوس ہوتا ہے کہ کوئی کنکر لڑھک رہے. اچھا, کچھ لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے, یہ ککرا کہلانا جی ہوگا. یہ ککرا کہلاتا ہے. اس کے سینکڑوں اس میں یعنی میڈیکل سائنس. آپ نے جو اردو بولی ہے اس سے مجھے بالکل یقین ہے کہ آپ لوگوں کے آباء و اجداد کا تعلق پری پارٹیشن یعنی انڈیا سے کہیں ہے. تو میں اگر پوچھنا چاہوں, ویسے تو ہم پاکستانی لوگ ہیں, ظاہر سی بات ہم تو یہیں بورن ہوئے ہیں, ہمارے آباء و اجداد بھی انڈیا سے مائگریٹ کر کے آئے تھے, لیکن آپ کا اپنا جو آپ کے جو بڑے تھے وہ کہاں سے؟ دہلی سے میرا تعلق. دہلی والے تو پھر مشہور ہیں ماشاءاللہ اپنی زبان اور اپنے کھانوں میں, اور ان کی چیزیں بہت زبردست ان کی ماشاءاللہ وہ ہیں. دیکھیے میرے دادا حکیم تھے, ہربل پہ کام کرتے تھے, طبیب تھے. میرے نانا کا تعلق میرٹھ سے تھا اور وہ ڈاکٹر تھے. جی, یعنی دونوں سمدھی بالکل ڈفرینٹ فیلڈ سے ان کا تعلق, ایک ہی فیلڈ تھی لیکن دونوں کا مزاج مختلف تھا, لیکن دونوں کی گہری دوستی تھی. اسی دوستی کی بنا پر مطلب میری والدہ کی شادی ہوئی. لیکن اللہ کے فضل سے ہمارے خاندانوں کی میں تہذیب بھی بہت تھی. مطلب میری ننیال میں جو آپ نے اردو اس وقت بولی تو میں بالکل, میرے لیے بڑی وہ تھی کہ آپ کا ضرور تعلق, ظاہر سی بات ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں جتنے بھی لوگ بستے ہیں بہت اچھی اردو میں. فیض صاحب بہت بڑا نام ہے, ایکچوئل وہ بیک گراؤنڈ ان کا بھلے وہاں سے نہیں ہے, پنجابی تھے, لیکن پھر بھی انہوں نے فیض صاحب کے علاوہ جو احمد فراز صاحب ہیں ان کا ماشاءاللہ وہ KPK سے تعلق ہے, ان کی اردو بہت, لیکن پھر بھی ایک عام اس میں لوگوں کے لہجے سے ان کی اردو کے استعمال سے لگ جاتا ہے. تو مجھے ایسا لگا کہ آپ کا بیک گراؤنڈ ماشاءاللہ آپ کے بڑوں کا انڈیا سے تعلق ہے, آپ لوگ مائگریٹ کر کے. اچھا آگے یہ مجھے بتائیے کہ ڈراموں کے اندر کا ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا ایکٹنگ کا؟ ڈراموں میں مجھے بہت مزہ آتا ہے, کام کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے, اور ڈراموں سے زیادہ کمرشل میں بہت مزہ آتا ہے. وہ تو خیر جلدی سے جلدی ہو جاتا ہے نا اس کا, کیونکہ ڈراموں میں تھوڑا سا ذرا ٹائم آپ کا بڑا ٹائم ٹیکنگ اگر نہ ہو تو ڈرامہ بہترین فیلڈ ہے, بہترین, مجھے بڑا مزہ آتا ہے. اس میں آپ کو اپنے اظہار, اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا بہترین موقع ملتا ہے. کہ کچھ ایسے رول ہوتے ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ اندر سے یہی ہیں, اور آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں. سنگنگ کی طرف بھی آپ کا کوئی شوق ہے؟ سنگنگ کا مجھے بہت شوق ہے, لیکن نہ تو کبھی موقع ملا اور نہ میں نے کبھی چاہا, کیونکہ ایسے ایسے خوبصورت نام, ایسی خوبصورت آوازیں ہیں کہ وہ کانوں میں رس گھولتی ہیں. تو وہ مجھے سننے میں ہی اچھا لگتا ہے کہ میں سنوں تو یہ زیادہ اچھا. اچھا آپ اس فیلڈ میں یعنی اپنے بڑے آباء و اجداد کی طرف سے, لیکن کوئی نہ کوئی انسان کا مینٹور ہوتا ہے جس کو دیکھ کے انسان, آپ کس کو سمجھتی ہیں اپنے لائف کے اندر, یہ جو ساری چیزیں آج
آپ کی شکل کے اندر، رانی آپا کی شکل میں ہمیں ہمارے پاکستان میں لوگوں کو اب ساری چیزیں آپ سے فیضیاب ہو رہی ہیں، وہ اس کے پیچھے کون سے عوامل تھے؟ وہ کون صاحب تھے، مینٹور کون تھے آپ کی جس کی وجہ سے؟ میرے ہسبینڈ انیس الرحمان صاحب. انیس الرحمان، انہوں نے آپ کو مطلب اس ساری چیزوں میں بہت انکریج کیا؟ بہت زیادہ انکریج کیا. وہ بہترین طبیب تھے. اور سب سے بڑی میں آپ کو بات بتاؤں کہ میرے ہسبینڈ سی اے تھے. اور جب ان کی مجھ سے شادی ہوئی تو میری فیملی میں آ کر میرے والد کو دیکھ کر، میرے چچا تایا کو دیکھ کر ان کو ہربلسٹ بننے کا شوق ہوا. اور انہوں نے میری جب شادی ہوئی ہے اس وقت طبیہ کالج لاہور میں جا کر ایگزام دیا، اور وہاں سے انہوں نے اپنی ٹریننگ کا آغاز کیا، تعلیم کا آغاز کیا، اور اتنا ڈوب گئے اس کے اندر کہ ان کو عروج مل گیا. انہوں نے جو وہ چاہتے تھے وہ پا لیا. اتنی محنت کی انہوں نے اس فیلڈ میں، اور مجھے انکریج کرنے میں بھی میرے ہسبینڈ کا ہاتھ ہے. ٹی وی پر آپ یقین کریں کہ جب میرے پروگرام ہوتے تھے، جو بہت شروع کا دور ہے 24 سال 25 سال پہلے، کہ ٹی وی پر آنا، اسکرین پر آنا بہت بڑی بات ہوتی تھی. تو وہ میرا پروگرام دیکھتے تھے، جو رات کو ریپیٹ 12 بجے پروگرام آتے تھے بہت سارے چینلز کے، تو وہ بیٹھ کر دیکھتے تھے. اور اگر کوئی میری غلطی ہو تو مجھے بتاتے تھے کہ رانی تم نے ایسے کیا، رانی تمہیں یہ کرنا تھا، تمہیں یہ بتانا تھا. یعنی ایک یوں سمجھ لیجئے کہ میرا مینٹور میرے ہسبینڈ. اور وہ بہت اچھے انسان تھے. بڑا انہوں نے مجھے انکریج کیا اس فیلڈ میں لانے میں، ڈراموں کی فیلڈ میں لانے میں. یعنی وہ ہر کام، وہ کہتے تھے جو تم چاہتی ہو وہ کرو. ایکٹنگ کا انہیں. آپ رائٹنگ بھی کرتی ہیں ڈراموں کی؟ نہیں، ڈراموں کی رائٹنگ نہیں کرتی، لیکن دیکھیے میں نے بتایا کہ میں گزشتہ سب سے پرانی ہوں میں ٹی وی پر. تو اللہ کے فضل سے جب میں لائیو پروگرام کرتی تھی امبر کے زمانے میں، تو اس وقت وہاں پر اگر میں نے کوئی علاج بتایا تو چینل پر ٹیلی فون کا ایک سلسلہ لگ جاتا تھا کہ ریپیٹ کریں، یہ بتائیں آپ کا یہ بات ہم نے ریپیٹ کی تھی. ایک تیل میں نے بتایا تھا اس وقت، تو لائیو کال انڈیا سے آتی تھی امبر ہی کے پروگرام میں. صرف امبر کا ایک انڈس چینل ایسا تھا کہ جس سے پوری دنیا سے کالز آتی تھی وہاں پر. تو پھر انڈیا میں کسی نے وہ تیل استعمال کیا تھا جو میں نے بتایا، تو ان کا بڑا آیا کہ جی میرے تو بال آنا شروع ہو گئے. تو اس وقت کے جو اس وقت سے لے کر آج تک کچھ ایسے پروگرام، کچھ ایسی ریمیڈیز، کچھ ایسے علاج، کیونکہ میں حسن و صحت کے بارے میں بتاتی ہوں، کہ بہت پاپولر ہوئے اور لوگ ان کو بار بار سننا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے کہ میں بار بار بتاؤں. تو وہ تمام چیزیں میں نے نوٹ کی، اور ان تمام چیزوں کو میں اپنے پاس ایک فائل میں نوٹ کرتی گئی. پھر میں نے لوگوں کے لیے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے اسی پروگرام کے حوالے سے 16 سنگھار. اس میں وہ ریمیڈیز، وہ علاج جو اس وقت سے لے کر آج تک لوگوں کو بے حد پسند آئے ہیں اور لوگوں کو اس سے بہت فائدہ ہوا. تو ایک کتاب میں نے 16 سنگھار لکھ دی ہے، اور انشاءاللہ اب دوسرا اس کا حصہ لکھ رہی ہوں. یعنی آپ کا بہت شکریہ، آج آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے وقت نکال کے ہمارے پاس آئیں اور اتنی مفید جو چیزیں ہیں ہمارے ناظرین سے، ہمارے آڈینس سے آپ نے شیئر بھی کری. اور میں چاہوں گا کہ اس چینل کی وساطت سے آپ کوئی ہمارے جو آڈینس ہیں، ہمارے ناظرین کو کوئی بھی ایک اچھی ٹپ ضرور دیں یہاں سے، کہ وہ اپنا روٹین لائف کیسے بہتر کریں، اور کیسے وہ ایسی پروڈکٹس جو کہ بہت ہارمفل ہوتی ہیں، کیمیکلز والی ہوتی ہیں، اور شارٹ کٹ ضرور ہوتا ہے، لیکن آپ ماشاءاللہ ان ساری چیزوں کو ریکمینڈ بھی کرتی ہیں، تو وہ اپنایا جائے تاکہ ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہو سکیں. پلیز چلیں، سب سے پہلے تو میں آپ کی بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا، اور اتنی خوبصورت آپ نے باتیں کی، اور مجھ سے وہ سوال کیے جس کا میں چاہتی تھی کہ آپ مجھ سے پوچھیں اور میں ان کا جواب دوں، جو میرے دل میں تھی، میں لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں کے لیے یہ پیغام دوں گی کہ مصائب و آلام ہر ایک کے ساتھ ہیں، لیکن ان کے ساتھ اپنی شخصیت کو اگنور مت کیجیے. اپنا خیال رکھیں، اپنی فیملی کا خیال رکھیں، کہ اگر آپ صحت مند ہوں گی تو آپ کا پورا گھرانہ صحت مند ہوگا. میں تمام لوگوں سے یہی کہوں گی کہ وہ چیزیں جو آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے بہت فائدہ مند ہیں، اور جو آپ کی پاکٹ فرینڈلی ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو شیئر کریں اور ان کے ساتھ زندہ رہنا سیکھیں. تیزی کی دوڑ میں بہت آگے نہ نکل جائیں کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں اور فائدے کے بجائے نقصان ہو جائے. آپ کا ونس اگین بہت شکریہ آپ کا رانی آپا، جو آپ تشریف لائیں اور بہت ہی اچھا میسج آپ نے دیا.
تو ناظرین اب اس سارے شو کو آپ اس پہ اختتام کرتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.